السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گھر والوں نے مجھے خون بہا میں دیا تھا۔ میرے بھائی نے کسی شخص کی جان لی تھی اور بدلے میں مقتول کے بھائی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا گیا تھا تاکہ میرے بھائی کی جان بچ جائے۔ میں صرف 15 سال کی تھی جب میں اس بڑی سی حویلی میں پہنچی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میرا شوہر ایک 30 سالہ آدمی تھا جس نے کمرے میں آتے ہی میرے سامنے میرا نام فوزیہ ہے، میرا تعلق گجرانوالہ کے گاؤں سے ہے۔ گاؤں کی زندگی شہر کی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہمارا رہن سہن، ہمارے رسم و رواج، سب کچھ گاؤں کے لوگوں سے بہت ہٹ کر ہوتے ہیں۔ جہاں کچھ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں وہیں کچھ چیزیں دل دہلا دینے والی بھی ہوتی ہیں، خاص کر وہ قانون جو سرداروں کے رائج کردہ ہوتے ہیں اور ان پر چلنا ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے مجبوری اور سزا ہے۔ ایسی ہی ایک سزا مجھے اور میرے خاندان کو جب ملی، جب میرے بھائی سے ایک ایسا گناہ ہوا جو اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کی سزا اس کے بجائے مجھے دی گئی۔ ہمارے گاؤں میں یہ روایت تھا کہ اگر کسی سے غلطی سے کسی کا خون ہو جائے تو وہ پھر خون کے بدلے خون یا پھر خون بہا دیا جاتا ہے، اور اپنے بھائی کی اس غلطی کے بدلے میں مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا جن کے بیٹے کو میرے بھائی نے غلطی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا یہ سن کر آپ لوگ بھی کانپ اٹھیں گے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ میرا بھائی تیزی سے دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے وہ الماری کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم سب بہت حیران تھے۔ اماں جو روٹی پکا رہی تھی، جو ان جوان بیٹے کو اس طرح دیکھ کر اماں نے آواز دے کے پوچھا، مرتضیٰ کیا ہوا ہے؟ میں بھی حیرت سے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا، 25 سال کا ایک جوان لڑکا تھا۔ اس کا یوں الماری کے پیچھے چھپنا اور تھر تھر کانپنا ہم سب کو پریشان کر گیا تھا۔ اماں نے بڑی مشکل سے اسے الماری کے پیچھے سے باہر نکالا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے مرتضیٰ؟ ایسی عجیب حرکت کیوں کر رہے ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں نے غلطی سے ایک انسان کی جان لے لی ہے اماں۔ میرے سامنے ہی وہ دم توڑ گیا۔ اس کے پورے کپڑوں پر خون ہی خون تھا، ارد گرد زمین پر بھی خون پھیلا ہوا تھا۔ بھائی اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے رو رہا تھا اور اس کی بات سن کر ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اماں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، مرتضیٰ یہ کیا کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یہ کوئی مذاق ہے تو خدا کے واسطے ایسا مذاق نہ کرو۔ کسی کی جان لینا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، اور تم ایسے انسان تو نہیں ہو جو کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ مرتضیٰ بھائی کی بات مان پر اماں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مرتضیٰ بھائی نے تو کبھی مذاق میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ وہ تو بہت محبت کرنے والے انسان تھے۔ ابا کے جانے کے بعد جس طرح انہوں نے مجھے اور اماں کو سنبھالا تھا، پورا گاؤں ہی ان کی تعریف کرتا تھا۔ مرتضیٰ بھائی روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، ہم تو بس سارے دوست ایسے ہی مذاق مستی کر رہے تھے۔ دوستوں نے شرط لگائی کہ جس کا دور کا نشانہ اچھا ہوگا اسے انعام ملے گا، تو بس میں نے ایسے ہی بندوق پکڑی اور نشانہ لگانے کے لیے بندوق کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس لیے میرا نشانہ قطع ہو گیا اور دور کھیتوں کی طرف سے آتے ہوئے ایک شخص کو گولی لگ گئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو اسی وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، کیونکہ گولی سیدھے اس کے سر پر لگی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا اماں۔ مرتضیٰ بھائی کپ کپاتے ہوئے رو رہے تھے اور اماں پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اماں کو کچھ ہوش آیا تو اماں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، مرتضیٰ تو نے کس کی جان لی ہے؟ گاؤں میں کس کا گھر اجاڑا ہے؟ بتا۔ اماں کی یہ بات سن کر مرتضیٰ بھائی چونکے اور کہنے لگے، اماں وہ کوئی گاؤں کا بندہ نہیں تھا، وہ کوئی نیا چہرہ تھا، میں نے اسے پہلے کبھی بھی گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ سن کر اماں کو اور بھی تشویش ہو گئی، نہ جانے بھائی نے کس کی جان لے لی تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ اماں کو بھی سکون ہو گیا تھا کہ شاید کسی کو
مرتضیٰ بھائی کی اس حرکت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا، لیکن رات کے وقت گھر کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ اماں نے مرتضیٰ بھائی کو کمرے میں چھپایا اور جب دروازہ کھولا تو گاؤں کے لوگ سامنے ہی کھڑے تھے۔ وہ سب اماں سے مرتضیٰ بھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی تھی کہ مرتضیٰ کے نے کسی کو مارا ہے۔ اماں نے جھوٹ کہہ دیا کہ مرتضیٰ تو گھر نہیں آیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ جب مرتضیٰ گھر آئے تو اسے فوراً سردار کی حویلی پہنچا دینا۔ اس نے ایک تو قتل کیا ہے اور دوسرا جس شخص کو مارا ہے اس کی وجہ سے بڑی مصیبت آئے گی۔ وہ دوسرے گاؤں کے سردار کا بیٹا تھا جو مارا گیا ہے، اور وہ یہاں بڑے سردار سے ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا اور گاؤں کے کھیتوں میں گھوم پھر رہا تھا کہ جب ہی اسے مرتضیٰ کی گولی لگی ہے۔ دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے کا قتل ہمارے گاؤں میں ہوا ہے۔ دونوں گاؤں میں دشمنی کی شروعات ہو گئی تو گاؤں والوں کو بھی بہت نقصان پہنچے گا، اس لیے مرتضیٰ کو ان لوگوں کے حوالے کرنا ہی ہے۔ ہم سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ ان لوگوں کی بات سن کر تو ہمارے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ کوئی معمولی انسان ہوتا تو شاید کچھ لے دے کر بات بن جاتی، یا پھر اماں اور میں ان لوگوں کے پاؤں پکڑ کر معافی تلافی کر لیتے، کیونکہ سبھی مرتضیٰ بھائی کی شرافت کے گواہ تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ ایسی کوئی حرکت جان بوجھ کر نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہاں تو بات دوسرے گاؤں کے سردار کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ گاؤں کے سردار کے لوگ ہمارے گھر میں آئے۔ اماں نے انہیں روکتی رہی، لیکن انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی اور تھوڑی ہی دیر بعد مرتضیٰ بھائی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ اماں ان کے پیچھے پیچھے چیختی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ میرا حال بھی ایسا ہی تھا۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ مرتضیٰ بھائی ہی ہمارے سرپرست تھے۔ ہم کسی صورت ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مرتضیٰ بھائی نے تو مجھے ہمیشہ ایک باپ کی طرح ہی پالا تھا۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اپنے بھائی کو اس طرح گاؤں کے کچے راستوں پر گھسیٹتا ہوا دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہ مجھے دوپٹے کا ہوش تھا نہ چپلوں کا۔ ایسے ہی ہم پنچایت میں پہنچ گئے، جہاں بڑے سردار تو بیٹھے ہی تھے، ان کے ساتھ ایک اور سردار بھی بیٹھے تھے جو یقیناً دوسرے گاؤں کے تھے۔ مرتضیٰ بھائی کو دیکھتے ہی وہ سرخ چہرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انتہائی غصے اور درشتگی میں مرتضیٰ بھائی سے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کی تدفین تک میں نے بالکل خاموشی رکھی، لیکن اب مجرم کو سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں اس طرح سر میں گولی ماروں گا جیسے تم نے میرے جوان بیٹے کو مارا ہے۔ دوسرے گاؤں کے سردار کا غصہ اتنا شدید تھا کہ وہاں موجود سارے ہی لوگ کانپ گئے تھے۔ اماں فوراً بڑے سردار کے پیروں میں گر گئیں۔ کہنے لگی کہ سردار صاحب، میرے بیٹے نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوا وہ غلطی سے ہوا۔ بڑے سردار نے اماں کو ایک ٹھوکر ماری اور کہنے لگے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قتل کا بدلہ قتل ہے؟ تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کی جان لی ہے، اب بدلے میں اسے اپنی جان دینی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی بڑی سی بندوق کو لوڈ کر دیا۔ اماں کی ایک بلند چیخ برآمد ہوئی اور پھر اماں نے ایک ایسی بات کہی کہ جسے سن کر چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ اماں کہنے لگی کہ خون کے بدلے صرف خون ہی نہیں ہوتا، خون بہا بھی ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو ہم سے خون بہا لے لیں، لیکن میرے جوان بیٹے کو چھوڑ دیں۔ میں بیوہ عورت ہوں۔ شوہر کے مرنے کے بعد مرتضیٰ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں جو اماں کے پیچھے ہی کھڑی تھی اور بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، سردار نے میری طرف ایک گہری نظر ڈالی اور کہنے لگا، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ سردار نے سر سے پاؤں تک بغور مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر خون بہا میں اسے ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ملازموں کو اشارہ کیا۔ ان کا ایک ملازم آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتا ہوا بڑے سردار کی طرف لے گیا۔ کتنی ہی دیر تک میں اماں کی مدد طلب نظروں سے دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میری اماں
بڑے سردار کے پیر پڑیں گی، مجھے بچانے کی کوشش کریں گی، لیکن اماں 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں، کہنے لگی میرے مرتضیٰ کی جان بخشی کرنے کا شکریہ، میں نے اپنی فوزیہ کو آپ کے حوالے کیا، اس میں خود خون بہا میں دیتی ہوں۔ اماں نے سارے گاؤں کے سامنے مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا اور منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اب بڑے سردار کی ملکیت بن گئی تھی اور یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ اماں نے مرتضیٰ بھائی کو بچانے کے لیے میری زندگی قربان کر دی تھی۔ میں بھی مرتضیٰ بھائی کی زندگی چاہتی تھی، میں اپنے بھائی کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے بدلے میں مجھے اپنی پوری زندگی قربان کرنی ہوگی۔ بڑے سردار کے آدمی مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال چکے تھے اور قافلہ روانہ ہو گیا تھا۔ مجھے دوسرے گاؤں میں ان کی حویلی میں جانا تھا۔ میں سارا راستہ روتی رہی تھی، بار بار کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر پلٹ کر دیکھتی تھی۔ مجھے یہ گمان تھا کہ میری ماں گاڑی کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئے گی، مجھے آواز دے گی، مجھے روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم دوسرے گاؤں کی بڑی حویلی پہنچے تو وہاں سوگ کا عالم تھا، سفید دریاں بچھی ہوئی تھی، گاؤں کے لوگ آ جا رہے تھے، ایک طرف پل پڑے جا رہے تھے، حویلی پوری طرح روشن تھی، رات کی تاریکی میں بھی دن کا گمان ہو رہا تھا۔ بڑے سردار نے مجھے اپنی بیوی کے آگے پھینکا اور کہنے لگے کہ خون بہا میں اسے لایا ہوں، اب تم بتاؤ اس کا کیا کرنا ہے۔ یہ سن کر بڑی سردارنی نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ نکاح کا بندوبست کرو، شاہ نواز کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اب یہ ساری زندگی اسی حویلی کی دیواروں میں سر ٹکرائے گی۔ شاہ نواز کی بیوی بنے گی اور اسے پتہ چلے گا کہ اس کی جان لینا کسے کہتے ہیں۔ بڑی سردارنی کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، مجھے زبردستی ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد نکاح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات کے 2 بجے کے قریب میرا نکاح ہوا تھا۔ سردار نے اپنے بیٹے کے قبر کی مٹی پکڑ کر قسم کھائی تھی کہ اس کی مٹی خشک ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے خون کا بدلہ لے لیں گے، اور اس لیے اسی رات کے اندھیرے میں میرا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ شاہ نواز عالم کے ساتھ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، کیسا تھا، یا پھر اس کی شادی کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ اب میں بھی کبھی واپس اپنے گھر نہیں جا سکوں گی، اپنی ماں اور بھائی کی شکل نہیں دیکھ سکوں گی، میری زندگی پوری طرح کانٹوں پر گزرے گی۔ میں نے آنکھوں بند کر کے قبول ہی کہا تھا اور خود کو ایک اندیکھے شخص کے حوالے کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پکڑ کر ایک دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا جو بہت بڑا اور عالی شان تھا۔ میرے ساتھ ساتھ ایک ادھیڑ عمر ملازمہ تھی، میں روئے جا رہی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ ملازمہ کہنے لگی کہ تم تو شکر مناؤ بی بی کہ تمہیں یہاں ملازم ماں نہیں رکھا گیا، بلکہ تم سردار کے بیٹے کی بیوی بنی ہو، ایک طرح سے سردارنی ہی کہلاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑی تھی کہ سردار نے میری شادی اپنے بیٹے سے کروائی تھی، مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھے کسی ملازم کے حوالے کرے گا۔ میں غیر یقینی کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ کمرے سے نکل کر باہر چلی گئی۔ میں عالی شان بستر سے پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کرنا تھی کہ جب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا 30 سالہ آدمی اندر داخل ہوا، اور اندر آتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ میری روح کانپ اٹھی، مجھے لگا کہ وہ میرے قریب آئے گا، مجھے مارے گا، پیٹے گا، اپنے بھائی کی موت کے ذمہ دار ٹھہرائے گا اور بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ لیکن اس وقت میں حیران رہ گئی جب وہ بستر پر چڑھ گیا اور اچھل کود کرنے لگا۔ وہ خوب زور زور سے ناچ رہا تھا اور پھر اچانک ہی وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ میری دلہن تو بڑی خوبصورت ہے،
اس نے میرے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور پھر غور سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں حیرت سے اس خوبصورت لمبے چوڑے جوان کو دیکھ رہی تھی جو کسی معصوم بچے کی طرح آنکھیں پٹ پٹا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک ہی میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم میری دلہن ہو نا، تم میرے ساتھ رہو گی۔ میں نے بس بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا تو وہ خوشی میں ناچنے لگا۔ پورے کمرے کو اس نے دیکھتے ہی دیکھتے تہس نہس کر دیا تھا۔ پھر میرے قریب آیا، میرے دوپٹہ کھینچ کر کہنے لگا کہ یہ لال کیوں نہیں ہے؟ دلہن تو لال کپڑے پہنتی ہے نا۔ میں ابھی تک اسی گلابی جوڑے میں تھی جو میں نے اپنی اماں کے گھر میں پہنا ہوا تھا۔ میں پریشانی سے کبھی اسے تو کبھی اپنے جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ دور پھینکا اور پھر چیخنے لگا، چلانے لگا، میری دلہن کو لال جوڑا پہناؤ، میری دلہن کو لال جوڑا پہناؤ۔ اس کی چیخوں کی آواز پر بڑی سردارنی کمرے میں آئی تو اور پھر انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ تمہارا شوہر ہے، آج سے شاہ نواز کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تم اسے بتاؤ کہ تمہارے پاس سرخ جوڑا نہیں ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر شاہ نواز ان سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ اماں، میری دلہن کو نیا جوڑا کیوں نہیں پہنایا؟ میری دلہن کو لال جوڑا ہی پہناؤ۔ انہوں نے مجھے کچھ دیر بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کی ضد پر انہوں نے فوراً ملازمہ سے ایک لال جوڑا منگوایا اور میرے حوالے کر دیا۔ میں تھوڑی ہی دیر بعد لال جوڑے میں شاہ نواز کے آگے کھڑی تھی اور وہ بچوں کی طرح تالیاں بجا رہا تھا۔ بڑی سردارنی کہنے لگی کہ میرا بیٹا ذہنی طور پر معذور ہے، آج سے تم اس کی دیکھ بھال کرو گی، اور اگر میرے بیٹے پر ذرا سی بھی آنچ آئی تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ وہ مجھے دھمکاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھیں، جبکہ ان کے جاتے ہی شاہ نواز مجھے اپنے سامنے بٹھا کر گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ لال دوپٹہ دیکھ کر تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگا کہ میری شادی ہو گئی ہے، میری شادی ہو گئی ہے، اور میں اور بھی زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کیونکہ میری زندگی میں جو سیاہی تھی وہ حد سے زیادہ بھیانک تھی۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ذہنی طور پر بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ساری زندگی گزارنا ایک بدترین سزا تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر شاہ نواز مجھے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی جذبات پر قابو پایا تھا اور خود کو شاہ نواز کے حوالے کر دیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ میں اپنے آپ کو ان حالات میں نہیں سمجھوتا کرنے کے لیے راضی کر چکی تھی۔ میں سارا دن کمرے میں رہتی، شاہ نواز میرے آس پاس کھیلتا رہتا، اس کا خیال رکھتی، مگر وہ کام کرتا تھا جس سے اسے چوٹ لگے، اور ایسے میں اسے سنبھالنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا۔ کئی دن بعد ایک دن شاہ نواز حویلی سے باہر جانے کی ضد کرنے لگا۔ وہ بڑی زردارنی کے پیچھے لگا تھا کہ مجھے لے کر گاؤں میں گھومے پھرے گا۔ پہلے تو انہوں نے اجازت نہیں دی، لیکن پھر گارڈز کے ساتھ ہمیں گاؤں میں بھیجوا دیا۔ وہ مجھے لے کر اپنے باغوں میں گھومنے لگا۔ میں کئی دنوں بعد کھلی فضا میں آئی تھی۔ میں کھل کر سانس لے رہی تھی۔ مجھے اپنا گاؤں یاد آ رہا تھا۔ ایسا لگا تھا کہ یہ میرا ہی گاؤں ہے۔ شاید گاؤں سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ مجھے غور غور سے دیکھ رہے تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ میں خون بہا میں آئی ہوں، جبکہ شاہ نواز یہاں بھی بچوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ کافی دیر گھوم پھر کر جب میں واپس حویلی لوٹی تو میرا ذہن کافی حد تک فریش ہو چکا تھا۔ میں نے شاہ نواز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور پھر مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ کسی صدمے سے گزر کر اس حالت میں پہنچا تھا۔ اس نے کھیل کھیل میں اپنی دادی کو دھکا دیا تھا اور اس کی دادی سیڑھیوں سے گر کر اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور اسی صدمے نے اس کا یہ حال کیا تھا۔ مجھے اس کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا تو میں اس کو بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ حویلی میں ایک ڈاکٹر اس کے علاج کے لیے آتا تھا۔ ایک دن اس ڈاکٹر نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگا کہ شاہ نواز کو صرف محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔
وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسے وقت پر دوائیں دیں اور اس کے علاج میں میری مدد کریں۔ جیسے جیسے ڈاکٹر نے مجھے کہا میں ویسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بار بار شاہ نواز کو یہ سمجھاتی کہ اس نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، وہ صرف اور صرف ایک حادثہ تھا۔ مجھے شاہ نواز سے محبت ہو گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد شاہ نواز میں کافی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے زندگی کے جن راستوں پر قدم رکھا تھا، اس کے بعد وہ بہت بہتر ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ نہ صرف اس کی حالت میں سدھار آیا تھا، بلکہ وہ ہمارے رشتے کو بھی قبول کرنے لگا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، اور پھر تقریباً 4 سال بعد میری زندگی میں وہ دن آیا جب میرا شوہر مکمل طور پر صحت مند ہو گیا تھا۔ وہ ماضی کے اس ٹراما سے نکل آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر بچہ بن گیا تھا۔ میرے لیے شاید اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ میں نے اپنی محنت، محبت اور توجہ سے شاہ نواز کو ٹھیک کر دیا تھا۔ گزرے سالوں میں میں اپنے گھر کو بھی بھول گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنی ماں اور بھائی کی یاد آتی تھی، لیکن شاہ نواز کی محبت چند ہی لمحوں میں مجھے اس دکھ سے باہر نکال دیتی۔ مجھے لگا تھا کہ اب زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن قیامت تو مجھ پر اس وقت ٹوٹی جب بڑے سردار نے شاہ نواز کی شادی کا اعلان کیا۔ ان کی بات سن کر مجھے میرے قدموں سے زمین نکل گئی اور کہنے لگی کہ میں دوسرے گاؤں کے سردار کی بیٹی سے اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا۔ سارے گاؤں میں خوب جشن ہوگا، حویلی میں اب خوشیاں منائی جائیں گی۔ یہ سن کر میں ایک کونے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا ہو۔ میں شاہ نواز کی بیوی تھی اور میری سامنے ہی اس کی دوسری شادی کی بات ہو رہی تھی۔ شاہ نواز بھی اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاہ نواز کو اب تک میری حقیقت نہیں معلوم تھی کہ میں اس کی بیوی کیسے بنی۔ اسے اس کے بھائی کے قتل کے بارے میں بھی زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس سے یہ باتیں ہمیشہ چھپائی گئی تھیں تاکہ اس کے ذہنی حالت پر مزید برا اثر نہ پڑے، مگر آج بڑے سردار نے اسے بتا دیا کہ میں اس کے بھائی کی موت کے بدلے اس کی بیوی بن کر آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ خون بہا میں آئی یہ لڑکی اب ایک ملازمہ کے طور پر ساری زندگی ہمارے گھر میں رہے گی، اور ہم دھوم دھام سے تمہاری شادی کریں گے۔ ہمیں وارث چاہیے کیونکہ اب تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو۔ میرے لیے مزید وہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ میں کمرے میں چلی آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید میرے مقدر میں رونا ہی لکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ جاننے کے بعد کہ میں اس کے بھائی کی قاتل کی بہن ہوں، وہ کبھی مجھے نہیں اپنائے گا۔ خون بہا میں آئی لڑکیوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، یہ ہم گاؤں والوں کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ مجھے بھی پتا تھا کہ میں سوائے مٹی کے اور کچھ بھی نہیں، مگر میرے لیے سب سے زیادہ مشکل عمل اپنے شوہر کو بانٹنا تھا۔ میں شاہ نواز سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور اسے کسی اور کے ساتھ میرے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا۔ میں نے 4 سال دن رات اس کی خدمت کی تھی، اس کا خیال رکھا تھا۔ میری زندگی میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد شاہ نواز کمرے میں آیا تو میری حالت دیکھ کر میرے سامنے آ بیٹھا۔ پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے فوزیہ، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے اسے بتایا کہ میں اس کے باپ کی بات سن چکی ہوں۔ اس کی شادی کی بات نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ شاہ نواز آپ چاہے تو دوسری شادی کر لیں، لیکن مجھے طلاق نہ دیجیے گا، مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالیے گا، میں مر جاؤں گی۔ میرے آنسو دیکھ کر شاہ نواز نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا کہ بابا کو وارث چاہیے، اس کے لیے مجھے دوسری شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارے ذریعے بابا کو وارث دے سکتا ہوں۔ شاہ نواز کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے حیرت سے شاہ نواز کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ مجھے اپنی بیوی کا درجہ دیں گے کہ میں آپ کے بھائی کی قاتل کی بیوی ہوں؟ شاہ نواز مسکرا کر کہنے لگا کہ جس طرح میں نے اپنی دادی کو جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، بالکل اسی طرح تمہارے بھائی نے بھی
میرے بھائی کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا۔ میں نے بابا سے ساری بات پوچھی تھی۔ بابا نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ تمہارے بھائی کی گولی غلطی سے میرے بھائی کو لگی تھی۔ پھر میں اس کی سزا تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ شاہ نواز نے نہ صرف مجھے معاف کیا تھا بلکہ حویلی میں سردارنی کا درجہ بھی دیا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میری زندگی پوری طرح سے خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ خون بہا میں آئی لڑکیوں کو ایسی عزت بھی ملتی ہے، لیکن اگر مرد خود عزت دار ہو تو وہ عورت کو ضرور عزت دیتا ہے، اور یہ بات میں نے شاہ نواز سے سیکھی تھی۔ میں حاملہ ہو چکی تھی، جلد ہی میں حویلی کو وارث دینے والی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد میری زندگی میں اور بھی خوشیاں ہوں گی۔ شاہ نواز کی اماں یعنی بڑی سردارنی نے بھی مجھے اپنی بہو تسلیم کر لیا تھا، کیونکہ گزرے چند 4 سالوں میں نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو لیے بہت کچھ کیا ہے، اور اب تو میں اس حویلی کو وارث دینے جا رہی تھی۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ میرے حق میں دعا کریں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔